ایران کے وزیر خارجہ نے ہنگری کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں جنگ اور پابندیوں کی مخالفت پر مبنی ایران کے اصولی موقع پر زور دیا ہے۔ عراق کی حشد و شابی کے 8ویں یوم قیام کی مناسبت سے صوبہ دیالی میں واقع اس فورس کے مرکز میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بحرین کے بادشاہ نے اس ملک کی ثقافتی میراث کو صرف اس جرم میں برطرف کر دیا بحرین کے بادشاہ نے اس ملک کی وزیر ثقافت کو صرف اس جرم میں برطرف کر دیا کہ انہوں نے غاصب سے ان حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا، اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے واشنگٹن سے افغانستان کے امور میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہنگری کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں جنگ اور پابندیوں کی مخالفت پر مبنی ایران کے اصولی موقع پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یوکرین کے بحران کے سیاسی حل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہنگری کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یوکرین کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کا خواہاں ہے اور وہ اس کے پرامن طریقے پر توجہ بھی مرکوز کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بحران یوکرین کو سیاسی طریقے سے حل کی جانے کی کوششوں کے دائرے میں ماسکو اور کیوف کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں مسلسل صلاح و مشورہ بھی جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تیران خوراک و توانائی کی سیکیورٹی اور ان کے تحفظ پر بھی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں بھی ایران کا بھرپور تعاون جاری ہے اور اس بارے میں بھی روس اور یوکرین کے ساتھ مذاکرات اور گفتگو کا عمل انجام پا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران بحران یوکرین اور اختلافات کے آغاز سے ہی مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کے اپنے موقع پر زور دیتا رہا ہے اور تہران نے تمام فریقوں سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر بین الاقوامی حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں اور ان حقوق کی پابندی کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہنگری کے اپنے ہم منصب کے گزشتہ سال کے دورہ ایران اور دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ سمجھوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہنگری کے ساتھ تعلقات کی تقویت اور ان تعلقات کو فروغ دینا ایران کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ان جملہ مختلف امور میں استعمال کے لیے پرامن مقامی جوہری ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی و پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے مختلف قسم کی سطح پر ایران کی جانب سے تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان تجربات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح اس گفتگو میں ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے عمل کے بارے میں بھی کہا کہ ایران پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا تحفظ اور اسے فروغ دیے جانے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کے اصول میں بھی سنجیدہ رہا ہے اور یورپی یونین کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی فریق بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے گا اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے فوری اقدام اور اس سلسلے میں آسان راستہ اختیار کرے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہنگری کے وزیر خارجہ نے بھی تہران اور ہنگری کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہنگری کی حکومت بین الاقوامی اداروں میں ایران کے متوازن رویے کی ہمیشہ حمایت کرتی رہی ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے اسی طرح توانائی کی سیکیورٹی میں ایران کے اقدامات کو سراہتے ہوئے اس مسئلے کو یورپ اور پوری دنیا کے لیے ایک حیاتی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ توانائی کی عالمی منڈیوں میں ایران کی مستحکم موجودگی تمام ملکوں اور قوموں کے مفاد میں ہے۔ ایران کے خلائی ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ ایران میں تیار شدہ ایک اور سیٹلائٹ خلا میں روانہ ہونے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے اسپیس کے ادارے کے سربراہ حسن سالاریا نے کہا کہ یہ سیٹلائٹ موسم خزاں میں خلا میں بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران اور علاقے کے دیگر ممالک کی خلائی ٹیکنالوجی کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایران نے اپنی صلاحیتوں اور ملک کی گنجائشوں کے بلبوتے پر ترقی کرتے ہوئے سلسلے کی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی جانب سے عائد تمام پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے خلائی ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ضروری مہارت اور وسائل حاصل کر کے اس میدان میں قدم جمایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ خلائی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں گزشتہ 4 دہائیوں سے ترقی کا سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ حسن سالاریہ نے زور دے کر کہا کہ پابندیوں نے ایران کو خود کفالت کا راستہ دکھا دیا۔ خلائی ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ آج اسپیس کے شعبے میں ترقی کسی بھی ملک کے اقتدار اعلیٰ کو یقینی بنانے میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے۔ عراق کی حشد الشعبی کے 8ویں یوم تاسیس کے مناسبت سے صوبہ دیالی میں واقع اس فورس کے مرکز میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے فوجی دستوں کا معائنہ کیا۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ پریڈ المہداوی فوجی مرکز میں منعقد ہوئی جو صوبہ دیالہ کے مرکزی باکوبہ کے مضافات میں واقع ہے۔ پریڈ کے دوران حشد الشعبی کے نوجوانوں نے اپنی فوجی مہارتوں اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ٹینک، بختر بند گاڑیوں اور بھاری گولہ باری کے ہتھیاروں کی نمائش بھی کی۔ وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے جو مسلح افواج کے اعلیٰ کمان کے سربراہ بھی ہیں پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس پروگرام میں وزیر اعظم سمیت عراق کی متعدد سیاسی، ثقافتی اور فوجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پریڈ کے اختتام پر بزرگ دینی مرجع آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے ساتھ تجدید عہد کا بھی اعلان کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سیستانی کے حکم پر 13 جون سن 2014 میں تشکیل پائی تھی۔ اس فورس کے جوانوں نے عراق میں داعش کو کچلنے میں مرکزی کردار ادا کیا اور آج بھی دسیوں لاکھ نوجوان اس فورس کے پرچم کے تحت عراق کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کیے ہوئے ہیں۔ شمالی عراق میں ترکی کے فوجی اڈوں پر حملے کی ذمہ داری 2 نامعلوم گروہوں نے قبول کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ترک فوج نے عراق کو ترک نہیں کیا تو اگلا قدم خود ترکی کے اندر اٹھایا جائے گا۔ عراق کے استحکامتی گروہوں نے شمالی عراق پر ترک فوج کے حملے کے جواب میں شمالی عراق کے صوبہ نینوا کے باشیکا علاقے میں زیلیکان نامی ترک فوجی ٹھکانے کو کم از کم 14 راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے کم 2 ڈرون طیاروں نے عراق کے صوبہ دہوک میں واقع شہر باکرنی میں ترک فوجی اڈے کو اپنے حملہ کا نشانہ بنایا تھا۔ عراق میں کرد پریس ذرائع کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری سرایہ اولیاء الدم نامی گروہ نے قبول کی ہے۔ بحرین کے بادشاہ نے اس ملک کی وزیر ثقافتی میراث کو صرف اس جرم میں برطرف کر دیا کہ انہوں نے غاصب صینی حکومت کے سفیر سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ چند روز قبل منامہ میں متعین امریکی سفیر کی رہائش گاہ میں ایک پروگرام کے دوران پیش آیا۔ اس پروگرام میں وزیر ثقافتی میراث مئی بن محمد آل خلیفہ نے نہ صرف سیونی سفیر سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا بلکہ غاصب سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کھل کر مخالفت بھی کی۔ اس واقعے کے بعد بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا۔ یاد رہے بحرینی عوام بادشاہی حکومت کی جانب سے غاصب اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے سخت مخالف ہیں اور اس غداری پر اپنی برہمی بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ واضح ہے بحرین کی بادشاہی حکومت نے ٹرمپ کی ثالثی میں سن 2020 میں تعلقات معمول پر لانے کی دستاویزات پر دستخط کیے تھے جسے بحرین اور علاقے کے عوام فلسطینی عوام اور مسئلہ قدس کے ساتھ کھلی غداری قرار دے رہے ہیں۔ فلسطین کے نائب وزیر اعظم ناصر الدین شاعر غربی اردن کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کے سابق نائب وزیر اعظم ناصر الدین شاعر غربی اردن کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے جنہیں علاج اور معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے اہم اراکین میں سے ہیں۔ انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تاہم گولی ان کے پیر میں لگی اور وہ بال بچ گئے۔ المیادین ٹی وی چینل نے بھی مقامی ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ شاعر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اس حملے کو ایک شرمناک اقدام قرار دیا اور اس حملے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک مجرمانہ اقدام قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی ٹیلی فون پر فلسطین کے سابق نائب وزیر اعظم ناصر الدین شاعر سے گفتگو میں ان کا حال پوچھا اور اس قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے واشنگٹن سے افغانستان کے امور میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں امریکہ کی مداخلت پر واشنگٹن کو خبردار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان نے دوحہ سمجھوتے پر عمل کیا ہے اور وہ کسی کو بھی سرزمین افغانستان کو کسی ملک کے خلاف استعمال کیے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کے اس ترجمان نے کہا کہ طالبان انتظامیہ شریعت اسلام کے مطابق تمام شہریوں کے حقوق کی پابند ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں مرد و خواتین سب محفوظ ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ اس ترجمان کے بقول طالبان کسی بھی ملک کے اندرونی امور میں مداخلت کے خلاف ہیں اور وہ افغانستان میں بیرونی مداخلت کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے افغانستان کے بارے میں ایک بیان میں اس ملک میں انسانی حقوق، عورتوں کی آزادی اور حکومت کی موجودہ شکل و صورت پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ امریکہ نے طالبان انتظامیہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے افغانستان کے اربوں کے ذخائر مسدود کر رکھے ہیں، جس کی بنا پر اس ملک میں شدید اقتصادی مشکلات پائی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے چیف جسٹس نے ملک کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا جانبدارانہ اور ادھوری خبریں دیتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق رانچی میں ایک اکیڈمک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف ہندوستان این وی رمنا نے کہا کہ نیو میڈیا ٹولز میں وسیع پیمانے پر تشریح کرنے کی توانائی ہوتی ہے، لیکن ملک کا میڈیا صحیح، غلط، اچھے، برے اور اصلی اور نقلی میں فرق کرنے میں قاصر ہے۔ ہندوستانی چیف جسٹس نے ملک کے الیکٹرانک میڈیا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا بغیر تحقیق کے کنگارو کوڈ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سابق ترجمان اور گستاخ رسول نوپور شرما کے پیغمبر اسلام کی شان میں دیے گئے بیان پر سپریم کورٹ کے ججوں کے ریمارکس کے بعد جس طرح سے ججوں کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر نشانہ بنایا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ججوں کی طرف سے جوابی بیان نہیں دیا گیا تو اسے کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ چیف جسٹس آف ہندوستان نے کہا کہ معاملات کو طے کرنے میں میڈیا ٹرائل معیار نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہونے لگتا ہے اس کے پیش نظر ججوں کو فیصلہ سنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ سحر عالمی نیٹ ورک نے بہترین دستاویزی پروگرام الغدیر فیسٹیول کا ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ایوارڈ کو سردار محاذ استقامت شہید ابو مہدی مہندس کے گھر والوں کو ہدیہ کر دیا ہے۔ سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے تیار کردہ ڈاکومنٹری میں سے ایک یون پروگرام نے الغدیر فیسٹیول کے 13ویں ایڈیشن میں بہترین تحقیقی دستاویزی پروگرام کا ایوارڈ جیتا اور یہ ایوارڈ سحر عالمی نیٹ ورک کے پروڈکشن ڈائریکٹر نے حاصل کرنے کے بعد اسے شہید ابو مہدی مہندس کے اہل خانہ کو ہدیہ کر دیا۔ اس پروگرام میں ایک کرد خاتون کی پیدائش سے لے کر درمیانی عمر کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ کرد معاشرے کی ثقافتی رسم و رواج کو 20 منٹ کی اس ڈاکومنٹری فلم میں الفاظ کے بغیر مناظر کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔